اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ سورہ مریم کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 78 تک ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم مکے کے لوگوں پر واضح آیات کی، جب یہ رسول خدا کے درس میں سنتے ہیں، آیات کو، تفسیر کو سنتے ہیں، قرآنی تفسیر کو سنتے ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں کافر لوگ، یہ مکے کے کفار مومنین سے، ای الفریقین، ہم دو گروہوں میں سے کون سا گروہ بہترین مقام پہ ہوئے؟ بہترین مقام پہ ہے نہیں کیا سرمایہ کے اعتبار سے، ہم میں سے کون زیادہ مالدار، عزت والا ہم میں سے کون زیادہ؟ تم لوگ غریب ہو، فقیر ہو، ہم پیسے والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، تمہارا کام صرف یہ آیات سننا، رسول خدا کے درس میں بیٹھنا ہو۔ ای الفریقین خیر مقامہ، سرمایہ کے اعتبار سے بہترین مقام کس کا ہے؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، محفل، مجلس، گھر، کارپیٹ، فرش کس کا بہتر، تمہارا یا ہمارا؟ احسن ندیہ، سب سے بہتر مجالس، محافل، گھر، فرش سب ہمارے بہتر ہیں، ہمارے بہتر ہیں۔ بس ای الفریقین، ہم میں سے کون سا گروہ ہے جس کا مقام سرمایہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور گھر، مجالس، محافل جس کی بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کتنی آبادیوں کو، یعنی اہل آبادی کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، جو ایسے ہی تکبر اور غرور کا شکار تھے، مادی تکبر، اور حق کو قبول نہیں کیا۔ مادی گرائی تھی ان میں، مادی گرائی، حص گرائی نے انہیں حق سے روکا۔ ہم احسن اساسا ورعیا، ان کے گھر کے لوازمات ان سے بھی بہتر تھے، ان سے بھی بہتر تھے، ورعیا، اور جو ان کے گھر تھے ایسے گھر تھے جن کو آنکھیں دیکھتی رہ جاتی تھیں، جو ان سے پہلے تھے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ 10 گنا زیادہ بہتر تھے، لیکن ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، ہم نے ہلاک کر دی کیونکہ وہ تکبر میں شکار ہوئے، ولی خدا کا ساتھ نہیں دیا، ولی خدا کا ساتھ نہیں دیا، پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن، ہم نے کتنی ان سے پہلے آبادیوں کو، یعنی اہل آبادیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم احسن اساسا، اساسا کہتے ہیں گھر کے جو لوازمات ہیں، گھر کے لوازمات، جو گھر میں چیزیں لوازمات ہوتے ہیں انہیں اساسہ کہا جاتا ہے۔ ورعیا، گھر، رعیا ایسا گھر کہ آنکھیں دیکھتی رہ جائیں، ہے نا، انسان کبھی ایسا گھر دیکھتا ہے کہ آنکھیں دیکھتی رہ جائیں اسے، وہ گھر کے لوازمات کے لحاظ سے بھی ان سے 10 گنا بہتر تھے۔ ورعیا، اور خود گھروں کے لحاظ سے بھی کہ ایسے گھر تھے کہ آنکھیں دیکھتی رہ جاتی تھی، لیکن ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ قل، کہہ دینے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی کی تاریکی میں پڑے ہوں، جو گمراہی کی تاریکی میں پڑے ہوں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس خدائے رحمان ان کے لیے زندگی کی مدت طولانی کرتا ہے، طولانی زندگی دیتا ہے انہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ نہ کہیں کہ خدا نے ہمیں طولانی زندگی نہیں دی، اس وجہ سے ہم توبہ نہیں کر پائے۔ کل کو یہ کہیں گے کہ خدا نے ہمیں بڑی زندگی نہیں دی، ہم توبہ نہیں کر پائے، بس خدا انہیں طولانی زندگی دیتا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت کہ کل، کہہ دینے، من کان فی الضلالہ، کہہ دو کہ جو گمراہی کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس خدائے رحمان ان کو طولانی زندگی دیتا ہے۔ کیوں طولانی زندگی؟ اس لیے دیتا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ خداوند عالم نے جلدی زندگی لے لی ہماری،
بس ہم توبہ نہیں کر پائے، بس معاذ اللہ وہ خدا کے خلاف ہی حجت لانے کی کوشش کریں گے۔ حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے، رأوا ما، یہاں تک کہ وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو ان سے وعید کیا گیا، جس کے بارے میں ان کو ڈرایا گیا تھا، وہی دن ڈرایا گیا تھا، ایسا وعدہ جو ڈرانے والا، یہاں تک کہ وہ اچانک قیامت کو دیکھ لیں گے، اچانک ان کو قیامت نظر آ جائے گی جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا۔ اما العذاب، اچانک ان پہ عذاب آئے گا، و اما الساعہ، یا قیامت کی گھڑی ان پہ آئے گی کہ تباہی، دنیا کی تباہی ہو رہی ہوگی۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پس وہ واضح طور پہ جان لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ واضح طور پہ، برہانی طور پہ، واضح طور پہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، انہیں واضح طور پہ حقیقی آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ چل جائے گا نہیں، دنیاوی مکان اصلی عزت نہیں، تقویٰ تھا اصلی، بہترین زاد راہ تقویٰ تھا، وہ ہم نے حاصل کیا نہیں۔ بس وہ جان لیں گے کہ کس کا مکان بدترین تھا، رہنے کا ٹھکانہ بدترین تھا، وَأَضَعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر، جس لشکر پہ دنیا میں وہ اعتماد کرتا تھا، وہ آخرت میں کام نہیں آ سکے گا، عذاب الہی کے مقابلے میں کام نہیں آ پائے گا، کہ کس کا لشکر ضعیف ترین، بس کون اخروی مکان کے لحاظ سے بدتر ہے اور کس کا لشکر ضعیف ہے، کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرے گا، والباقیات الصالحات، اب خدا کہہ رہا ہے کہ دنیاوی جو اسباب ہیں، گھر ہیں یا گھر کے اسباب ہیں، یہ باقیات الصالحات نہیں، نیک عمل، باقیات عمل صالح، والباقیات الصالحات، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک عمل ہے، باقیات الصالحات ہیں، خیر عند ربک، وہ بہتر ہیں خدا تیرے رب کے نزدیک، کہ ثواباً اس کی جزا ہے بہترین، وخیر مردہ، اور بہترین فصل، بہترین محصول، بہترین نتیجہ انہی کا ہے، باقیات الصالحات کا۔ باقیات الصالحات ایسے اعمال جو درست ایمان کی بنا پر انجام دیے گئے ہوں اور خدا کے ہاں مقبول ہوں۔ اب خدا مثال ذکر کر رہا ہے کہ جس نے مذاق اڑایا قیامت کا، 77 نمبر آیت سورہ مریم کی، کہ ہم شان نزول بتا دیتے ہیں کہ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ عاص بن وائل جو ایک سردار تھا، پیسے والا شخص تھا، اس کے ذمے میرا قرض تھا، اس کے ذمے، خباب بن ارت کہتے ہیں کہ اس کے ذمے میرا قرض تھا، اس سے میں نے جا کے مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر نہ کرو، تیرا میں یہ قرض نہیں دوں گا، میں نے کہا کہ میں تیرے مرنے اور دوبارہ اٹھنے تک کفر نہیں کروں گا، میں کبھی یعنی کفر اس دنیا میں کبھی نہیں کروں گا، تو مرے تو دوبارہ زندہ ہو، میں کفر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ چلو پھر میں بھی تمہیں قرض مرنے کے بعد دوں گا، میں بھی تمہیں قرض مرنے کے بعد ہی دوں گا، جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد بھی مال اور اولاد مجھے بچائیں گے اس عذاب سے، وہاں جس طرح یہاں حفاظت کرتے ہیں وہاں بھی حفاظت کریں گے۔ افرأیت، بھلا تم نے دیکھا، الذی، اس سرمایہ دار کو، سرمایہ دار کون ہے؟ عاصم بن وائل کو دیکھا، افرأیت الذی، پس بھلا تم نے دیکھا اس سرمایہ دار عاصم بن وائل کو، الذی کفر، جس نے کفر اختیار کیا آیاتنا، ہماری آیات کا، یعنی قیامت کا مذاق اڑا کے، وقال، خباب ابن ارت کو کہا، جب خباب ابن ارت نے قرض کا مطالبہ کیا تو عاصم بن وائل نے کہا کہ رسول خدا کی باتوں کا انکار کرو، تو خباب نے کہا کہ نہیں، یہ
تم مرو پھر دوبارہ زندہ ہو تب پھر بھی میں یہ کام نہیں کرنے والا. لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. اس نے عاصم نے وائل نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مرنے کے بعد تمہارا قرضہ میں دوں گا کیونکہ مجھے مال اور اولاد دیے گئے ہیں. لَأُوتِيَنَّ مجھے مال اور اولاد دیے گئے ہیں جو مجھے عذاب سے بچائیں گے، جو مجھے عذاب سے بچائیں گے. خدا جواب دے رہا ہے اطلع الغیب ام اتخذ. کیا وہ غیب سے آگاہ ہوا ہے کہ خدا اسے بخش دے، معاف کر دے، یا مال اور اولاد اسے عذاب سے بچائیں؟ کیا وہ غیب سے آگاہ ہے یا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا خدا رحمان سے اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ یعنی کوئی وہ غیب سے آشنا نہیں ہے اور خدا رحمان سے اس نے کوئی عہد نہیں لیا. بس مال اور اولاد اس کو کہیں نہیں بچا پائیں گے، مال اور اولاد اسے کہیں نہیں بچا پائیں گے. بس یہ آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 78 تک کا ترجمہ تھا. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.